بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیونکہ میرا جو کام ہے وہ ایموشنل ہیلتھ کے ارد گرد جو ہے وہ زیادہ ریوالو کرتا ہے، تو ایک سوال جو اکثر اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، بے شک کہ میرے کلائنٹس ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ہوں یا پارٹیسپینٹس ہیں ہماری ورکشاپس کے، ٹریننگس کے، کہ ایموشنل سپورٹ کسی کو شو کرنے کا یا ایکسٹینڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. دس از اے ویری گڈ کویسچن. دس از اے ویری گڈ کویسچن کیونکہ اکثر اوقات ہم اس طریقے سے ایموشنل سپورٹ اپنی یا اپنا کنسرن یا اپنا کیئر یا اپنا لو دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس طریقے سے ریسیو نہیں کر رہا ہوتا، اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ آور اٹ موسٹ بیسٹ، ہم جتنا اچھا کر سکتے ہیں، جتنا پیار دکھا سکتے ہیں، جتنا کسی کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں ہم ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ریسیو کیوں نہیں کر رہا؟ وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک ریئیکشن یا ایک اپریسیشن ان سے، وہ کیوں نہیں اس طریقے سے ہمیں مل رہی؟ اور دوسرے اینڈ پہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، ان کی یہ شکایت اکثر ہوتی ہے کہ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ. اس طریقے کی ایموشنل سپورٹ کیسی سپورٹ ہے؟ اس طریقے سے مجھے اور اسٹریس مل رہا ہے اور میں پریشان ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں. تو what is the right way of showing that you care؟ سمپلی پوٹ، اگر میں ایموشنل سپورٹ کو بڑے ایک لیمین ٹرمز میں آپ کو بتاؤں تو سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ان لوگوں سے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کا آپ دھیان رکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے کسی نہ کسی چیز میں پھنسے پڑے ہیں، کوئی پریشانی ہے اور آپ بتانا چاہتے ہیں ان کو دیٹ یو آر دیئر فار دیم، تو وہ کس طریقے سے آپ شو کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا بیسٹ وے آف شوئنگ دیٹ یو آر دیئر اینڈ دیٹ یو کیئر؟ اس کے کچھ ڈونٹس ہیں جو پہلے میں بات جن پہ کر لیتی ہوں، کیونکہ دوز آر دا تھنگس جو سب سے زیادہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید کہ یہ کیونکہ ہم ان چیزوں پہ زیادہ سوچ نہیں رہے ہوتے. آئی ہیو نوٹسڈ کہ جس طریقے سے ہمارے سے لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے مے بی ایون آور پیرنٹس ڈیلٹ ود اس، جب ہمیں ان کی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی، وہی چیز ہم وہی جنریشن بائی جنریشن کیری کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے سارے رشتوں میں، سارے ریلیشن شپس میں ریپلیکیٹ کرتے ہیں، بٹ وی ڈو ناٹ گیٹ دا سیم رسپانس جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے، اور پھر ہمارے جو رشتے ہیں وہ کافی خراب بھی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو کہ جنریشن سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور کوائٹ آنیسٹلی آئی فیل کہ شاید ہمارے کلچر کا بھی ایک حصہ بن چکی ہوئی ہیں، جن کو ریوزٹ کرنے کا، جن کو ایک ریکیپ کرنے کا، ایک دوبارہ سے اس کو ریویو کرنے کا ٹائم ہے. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ بیفور ہمارے اور رشتے خراب ہوتے جائیں، اور ہم اپنے حساب سے دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ اس کا دھیان کرتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے اس کو پرسیو نہیں کر رہا. دا نمبر ون جو ڈونٹ ہے، یو شوڈ ناٹ ڈو دس. اگر آپ کسی کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، کسی کو آپ ہیلپ ایکسٹینڈ اپنی کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اویلیبل ہیں اور آپ ایموشنلی اس کو کسی طریقے سے کوئی بھی سپورٹ آفر کر رہے ہیں، unsolicited advice is the worst way of going about it. unsolicited advice کیا ہوتی ہے؟ ایسی ایڈوائس، ایسا مشورہ جو آپ سے مانگا نہ گیا. فار انسٹنس، کوئی آپ سے بات کرتا ہے اور جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ، اور اسپیشلی یہ عورتوں میں ایک کامن ان کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے کہ دے ٹاک جسٹ فار دا سیک آف شیئرنگ، جسٹ بیکاز وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، صرف کیونکہ وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ پرٹیکولرلی اپوزٹ جینڈر ریلیشن شپس ہیں، بے شک کہ وہ ہسبینڈ وائف کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ ماں ہیں، یا آپ کی بیٹی اور آپ ایک باپ ہیں. وہ رشتے جو اپوزٹ جینڈرس کے ہیں، ان کی کمیونیکیشن میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اگر آپ اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں. وہ ڈفرینس ہے کہ عورتیں اکثر اوقات بات کرتی ہیں فار دا سیک آف ڈسکسنگ، فار دا سیک آف شیئرنگ، فار دا سیک آف جسٹ لیٹنگ یو نو، کیپنگ یو انفارم، بس آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں، بس آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں.
شاید وہ دل کا وہ ایک بھراس جو ہے وہ وینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں, وہ کوئی بات ان کو بادر کر رہی ہے, وہ نکالنا چاہ رہی ہیں, وہ باتیں کر کے نکالیں گی. اس وقت ان کو مشورہ نہیں چاہیے. اس وقت what they do not want is کہ آپ اس کو کہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا, تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں ایسے کر لینا چاہیے, یہ کر لینا چاہیے, نیکسٹ اسٹیپس, کیونکہ ان کو وہ برڈن فیل ہوئے گا. They are not looking for solutions at that moment. They are just letting you know what's happening. اور what they want is a listening ear, کہ کوئی ان کی بات سن لے. Unsolicited advice, ہر کوئی جو ہے وہ ہر چیز کا ایکسپرٹ بنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی سچویشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا. پہلے چیز تو ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ ہم ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. میرے پاس کوئی شخص آئے اپنی میڈیکل پرابلم کے ساتھ, تو مجھے پتہ ہے میری کہاں تک ایک لمٹ ہے انڈرسٹینڈنگ اور نالج کی, اور میں اس کو, شاید ایک عورت آئے تو میں کافی اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکوں, کیونکہ میں برتھ کے حوالے سے ویڈیوز بھی بناتی ہوں. برتھ کے حوالے سے میں نے کافی نالج بھی گین کی ہوئی ہے, ایکسپیرینسز میرے بھی ہیں, میں نے دوسروں کی ایکسپیرینسز میں بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, اور اس ہماری جو ایک ٹیم ہے برتھنگ کی, اس میں نے کام بھی کیا ہوا ہے. بٹ اگر اف somebody comes with اینی ایشو جس کا مجھے ذرا سا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایسی کوئی بیماری ہو, ایسا کوئی کنسرن ہو, ایسی کوئی الرجی ہے یا کوئی ریئیکشن ہے کسی چیز کا, وٹ ایور, اور میں اس کو مشورے دینا شروع کر دوں کہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے, تمہیں وہ والا ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیے, تمہیں وہ ہرب استعمال کرنا چاہیے. وٹ آئی ایم پاسبلی ڈوئنگ از کہ نہ صرف کہ میں اپنے آپ کو ایک ایز این ایکسپرٹ پریزنٹ کر رہی ہوں وچ از اے لائی, لیکن دوسرے اینڈ پہ آلسو میں اس کی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہو سکتی ہوں اپنے غلط مشوروں کے ساتھ. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں انفارمڈ نہیں ہیں اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جا رہا, تو آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. اگین لائک آئی سیڈ, یہ کلچر میں بہت ایک کامن ایک فار سم ریزن ہے کہ اگر کوئی چیز بھی کسی سے بھی پوچھ لی جائے تو اس کو لگتا ہے وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اور وہ اپنا مشورہ دینا شروع ہو جاتا ہے. انسولیسیٹڈ ایڈوائس, اگر آپ سے کوئی, یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی کوئی سچویشن ہے, یا آپ کے پاس آ کے کوئی آپ سے بات کرتا ہے, مطلب ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے تھرو آپ کو کوئی بتاتا ہے, انلیس اینڈ انٹل آپ سے کہا جائے آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, وہ مشورہ مانگا جائے, اپنے مشورے پلیز اپنے پاس رکھیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اگر آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اپنا پیار کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے کوئی غلط آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی غلط ڈیسیجن لینا چاہ رہا ہے, یا کوئی غلط اپنی اس کی لائف میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کو اس کی زندگی کے مسائل بڑھانے کا یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ آپ اپنا وری شو کرنا شروع کر دیں. اور وہ کیسے کرتے, ہائے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں تمہارے لیے, ہائے مجھے تو میری تو راتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, میں تو پورا دن بس دعائیں کرتی رہتی ہوں, تم نے یہ کیوں کر لیا, تم نے وہ کیوں کر لیا, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ جو بندہ پہلے ہی پریشان ہے, اس کی پریشانیوں میں آپ اضافہ کریں اور کچھ نہیں. اپنی پریشانیوں کا اظہار کر کر کے کہ آپ بہت زیادہ ورڈ ہیں اور آپ کی راتیں بھی خراب ہو رہی ہیں. اب جس شخص کے اوپر گزر رہی ہے اس کی راتیں کیسے گزر رہی ہوں گی, یہ ایمپتھی ہوتی ہے. یہ ایک سویلائز طریقہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشکل میں ہے, یا دوسرا شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی تکلیف میں ہے, تو آپ اس کے لیے فیل کرنا شروع کریں, نہ کہ آپ اپنی پریشانی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہائے میں بہت پریشان ہوں تمہارے لیے. That is not the time to show how much you are worried. اس ٹائم پہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں واقعی میں اب پین میں ہوں, یا میں واقعی میں اب پریشانی میں ہوں اور مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ کی دعا چاہیے, تو اس وقت آپ وہ اس کو دیں جو کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے. دعا مانگ رہا ہے, ہیلپ مانگ رہا ہے, مشورہ مانگ رہا ہے, کوئی آپ کا اوپینین مانگ رہا ہے. دیٹ از دا ٹائم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس نے ڈیسیجن لیا اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, what should I do, what should I not do, یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا میں نے ایسے کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا, اس وقت آپ اپنا کنسرن بالکل شو کریں. جب کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنا صحیح جو ٹروتھ ہے وہ اس کو بتائیں. جب کوئی مانگتا ہے تب
تو ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ کوئی شخص جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم سے مختلف شاید زندگی کا کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے تو ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا ڈیسیجن ٹھیک لیا اور وہ غلط لے رہا ہے. اگین یہ غلط ایک پریمس پہ بیسڈ ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور اس کو کچھ نہیں پتہ. تو یہ بھی پلیز اپنا جو وری ہے اس کو اپنے پاس رکھیں انلیس اینڈ انٹل آپ کو اوپینین مانگا جائے, اور اس کی آلریڈی جو وری ہے اس میں اپنی وریز کو ایڈ نہ کریں. اس کو یہ پریشانی نہ ہو جائے کہ ہائے میرے لیے تو اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں, مجھے تو بہت اور پریشان ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ کسی چیز پہ پریشان ہو اور ابھی اس کو آپ کی طرف سے سپورٹ چاہیے کہ نہیں نہیں تم ٹھیک کر لو گے, ہو جائے گا, ڈونٹ وری, آئی بلیو ان یو, بس تم دعا کرتے رہو. یہ کچھ اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا مورل سپورٹ جس کو کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. آپ اس کو اپ لفٹ کریں اس ٹائم پہ اس کو. اور اگر اس نے کوئی زندگی میں ڈیسیجن لیا ہے, اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے, کوئی اسٹیپ لیا ہے جس میں اس کو ہرڈلس فیس کرنے پڑ رہے ہیں, آپ اس کو اور بیک اپ کریں, آپ اس کو بہتر فیل کرائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وہ یا بلیف ہے یا اس کا ڈیسیجن ہے یا اس کی زندگی کے لیے اس نے کوئی اہم فیصلہ کیا. یہاں ہی بلیف کی بات آ جاتی ہے. ڈس ریگارڈ بالکل نہ کریں بلیفس کسی کے لیے بھی. یہ بھی ایموشنل سپورٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ اف یو وانٹ ٹو بی دیئر فار somebody, پہلی چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ دونوں کے سیم بلیفس نہیں ہوں گے. کافی چیزوں میں آپ مختلف رائے رکھتے ہوئیں گے, وہ مختلف رائے رکھتے ہوں گے, اینڈ دیٹس فائن, دیٹ از اوکے. یہ سوچنا بھی کہ آل دا ٹائم آپ کی جو رائے ہے یا آپ کی جو طریقہ ہے زندگی کا وہی طریقہ صحیح ہے اور کوئی طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا, اور اس کے علاوہ زندگی میں کسی کو کچھ اور کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ ایک بہت غلط اپروچ ہے. تو اگر دوسرا شخص کوئی آپ سے فرق چیز کر رہا ہے, دیٹ از آلسو دا ٹائم, اگر آپ اتنا زیادہ اسے پیار, اتنا کنسرن کرتے ہیں, دیٹ از آلسو دا ٹائم کہ آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں. کتنا خوبصورت طریقہ ہے ایک شخص کو بتانے کا کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں یا آپ اس کے لیے کتنے کنسرن اور کیئر کرتے ہیں اس کو, کہ آپ اس کے بلیف کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں. فار انسٹنس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس نے کھانے کی چیز چھوڑ دی, وہ پہلے بیف بہت زیادہ کھاتا تھا, اب اس کے اپنی کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا یا کیا اس نے بیف چھوڑ دیا. میں ایک ایگزامپل, ایک بڑی لے مین ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. اب آپ سوچیں اس کو کہنا نہ شروع کر دیں, ہائے تمہیں پتہ ہے تمہیں تو یہ نہیں ملے گا, بیف نہیں کھایا تم نے, تم کیا ہو گیا, ایسے باقیوں کی باتوں میں نہ آیا کرو, تمہیں تو کھانا چاہیے. ایز اپوز ٹو دیٹ آپ کہنا شروع کریں اچھا پتہ نہیں کیوں اس نے چھوڑا ہے, آپ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیں. اب جو بھی آپ کو ریسرچ ملتی ہے آپ اس پہ ڈسکشن کریں, اس سے اور جاننے کی کوشش کریں. اچھا تم نے کیا اس میں, تو واٹ ڈڈ یو فائنڈ, وائی ڈڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس. وہ جو انکویژن ہے, آپ کی جو انکویزیٹو نیچر ہے, آپ کا ایک کیوریوسٹی ہے, آپ کا ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا شخص کیوں کرے گا, یہ شخص ایسا ڈیسیجن کیوں لے گا, یا ایسا فیصلہ اپنے لیے یا اپنا اتنا بڑا چینج کیوں کرے گا, اس میں آپ کے لیے بھی بہت لرننگ اپرچونیٹی ہے اور ایک بہت خوبصورت اپرچونیٹی ہے کہ آپ کا اپنا رشتہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو سکتا ہے اس کے بلیفس کے بارے میں جاننا شروع اگر آپ کریں تو. اور اگر آپ کو کوئی چیز کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں اس سے پوچھنا شروع کریں. سو ہیونگ کویسچنس رادر دین اسٹیٹمنٹس. تو ایک بہت بڑا ڈونٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے کانورسیشن میں اسٹیٹمنٹ نہ دیں, آپ فکر ایسے استعمال نہ کریں, میرے حساب سے تم نے غلط کیا, میرے حساب سے یہ سچ نہیں ہے, میرے حساب سے ایسے نہیں ہوتا, ویسے نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, ہمیں تو ایسے نہیں بتایا گیا, ہمیں تو ایسے نہیں پڑھایا گیا. یہ غلط طریقہ ہے کسی کو بتانے کا کہ آپ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. انسٹیڈ بہت خوبصورت طریقہ جو ہے سوال پوچھیں اس سے کہ اچھا وائی ڈڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس, وائی ہیو یو آپٹڈ فار دس روٹ, آپ نے یہ طریقہ کار کیوں اپنایا, آپ نے یہ آپ کے بلیف کے پیچھے کیا وجہ ہے, اچھا آپ کی کون سی ریسرچ ہے جو آپ نے پڑھی, آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے, میں بہت جاننا چاہوں گی یا جاننا چاہوں گا, تو مجھے آپ بھی پلیز بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلے کیوں کیے. تو وہ آپ اس کو بھی بہتر سمجھنا شروع کریں گے, اور جو اتنا برا نہیں تو لگتا ایک شخص کو. بینگ آن دی ادر سائڈ آئی ہیو ایکسپیرینس دس مینی ٹائمس کہ اگر آپ کے کوئی بلیف کو ڈس ریگارڈ کرے, کہے کہ جی یہ سچ نہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا بیٹا, یہ دنیا میں یہ ایسے نہیں کیا جاتا, تو اتنا برا لگتا ہے کہ میں نے اوبویسلی بلیف کوئی چنا یا اس پہ میں نے اسٹک کیا تو میں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے. تو ایک دم سے کسی کو ریڈیوس کر دینا ٹو somebody جس کی سمجھ نہیں ہے یا جس کی سوچ آپ سے کم ہے یا سمجھ آپ سے کم ہے, وہ بہت ایک گندی فیلنگ ہوتی ہے, ایک اچھی فیلنگ نہیں ہے کسی شخص کے لیے بھی, کوئی ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہے گا. اور آپ جو اچھے انٹینشن سے بھی کریں, اچھی نیت سے پیار اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں, غلط الفاظ جو ہیں وہ ایک آپ کی ایکسپیکٹیشن جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے سے بندہ کہے گا ہاں تھینک یو سو مچ فار کیئرنگ, وہ اس طریقے سے آپ کو نہیں ملے گی, رادر آپ لوگوں کا رشتہ اور خراب ہو جائے گا.
چوتھی چیز جو ایک بہت بڑی ڈونٹ ہے وہ ہے کہ انویژن آف پرسنل اسپیس نہ کریں. مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی شخص اتنا ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں, ابھی اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے, اور بھی وہ اسپیس چاہ رہا ہے, ابھی وہ تھوڑا سا ڈسٹینس چاہ رہا ہے, وہ بھی آپ کے جواب میسیجز کا رپلائی نہیں کرنا چاہ رہا, فون پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ابھی تھوڑی سی اس کو ذرا سا ٹائم چاہیے, تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہے وہ آپ سے, دیٹ از دا ٹائم کہ وہ آپ اسٹیپ بیک کر لیں. دیٹ از دا ٹائم کہ آپ اسٹیپ بیک کر لیں اور کہتے ہیں کہ اوکے لیٹ می نو, جب آپ بات کرنا چاہو میں آئی ایم اویلیبل, لیٹ می نو, آئی ول ان شاء اللہ بی ہیئر, جسٹ اے میسج ہوئے. اور وہ طریقہ بہت بہتر ہے نا کہ آپ اس کو ٹائم اینڈ اگین میسج کر کے, کالنگ کر کے, اس کے گھر پہ پہنچ کے, یا کوئی بھی طریقے سے آپ اس سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی بندہ جو ہے بہت زیادہ کمفرٹیبل ابھی نہیں ہے, اس کی ڈسکمفرٹ کو ریڈ کریں. اور وہ جو رشتے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ڈسکمفرٹس کو ریڈ کر لیتے ہیں, وہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے ٹو لیٹ دی ادر پرسن نو وداؤٹ ایون سیئنگ اٹ, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو ریڈ کر رہے ہیں کہ ابھی مجھے آپ تھوڑا سا چھوڑ دو, ابھی تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دے دو. لیکن اگر ایک دوسرے کو آپ ریڈ ہی نہیں کر سک رہے, اتنا آپ کا اچھا رشتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کی جگہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کا اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ آپ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے, دین دیٹ مینس کہ آپ کی وہ جگہ نہیں ہے کہ آپ اس سے وہ سوال بھی پوچھیں. اٹ مینس کہ وہ پرسنل اسپیس آپ کے لیے ویلکمڈ نہیں ہے. تو آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بدتمیزی ہو رہی ہے, مے بی دیٹ از دا ٹائم یو نیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ یو نیڈ ٹو نو کہ شاید دس از ناٹ دا اسپیس دیٹ یو آر الاؤڈ ان. آپ کا رشتہ جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے پوچھنے کا, شاید اس کو نہیں لگ رہا کہ آپ کے پاس حق ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ واقعی میں دوسرے آپ کے ریلیشن شپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں کیا بنا ہوا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو شاید ایک یہ ریالٹی چیک بھی ہو سکتا ہے جو شاید آپ کے لیے پینفل ہو, لیکن اٹس امپورٹنٹ, کیونکہ اگر دوسرا شخص جس کو آپ بڑے اپنے سے قریب سمجھتے ہیں, وہ ابھی تھوڑا سا ڈسٹینس چاہ رہا ہے اور آپ ریڈ نہیں کر سک رہے, وہ انوائے ہو رہا ہے اور آپ اس کے انوائنس پہ انوائے ہو رہے ہیں, رشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, دین دیٹ از اے ٹائم ٹو ریئلی آسک یور سیلف کہ او مے بی میں غلط تھا اور ہمارا رشتہ اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچا ہوا, یا میں نے کسی وجہ سے پش بیک کر دیا ہوئے یہ رشتے کو, یا اس نے پش بیک کر دیا اور ہم اس لیول پہ اب نہیں کھڑے ہوئے کہ میں یہ سوال اس سے پوچھوں جو میں پوچھ رہا ہوں. تو ایک دوسرے کی پرسنل اسپیس کو رسپیکٹ کریں, انویڈ نہ کریں, دوسرے کو جگہ دیں, دوسرے کو وقت دیں, دوسرے کو ٹائم دیں, دوسرے کے ڈسکمفرٹ کو ریڈ کریں, اور دوسرے کو اتنا زچ نہ کر دیں اس ٹائم پہ جب وہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت میں ہو, جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ کہ اس ٹائم پہ آپ سے اور قریب آئے, کیونکہ دس از دا پرفیکٹ ٹائم جب آپ کو ضرورت ہوگی اس شخص کی, اس وقت آپ کے لیے کوئی ہو تو رشتے بہت خوبصورت طریقے سے قریب, اس میں قریبی اور پیار اور بہت بانڈنگ آ جاتی ہے. لیکن اگر اسی وقت پہ آپ غلط طریقے سے اپنا پیار شو کریں یا ایموشنل سپورٹ شو کریں, تو یہ وقت لوگ بھولتے نہیں ہیں کہ مجھے جب چاہیے تھا کوئی تو مجھے اس نے وہ نہیں دیا جو کہ میں چاہتا تھا, یا مجھے نہیں سمجھا, یا مجھے تنگ کیا, یا میری پرسنل اسپیس انویڈ کی, یا مجھے ڈسکمفرٹ دیا, یا مجھے اسٹریس دیا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا the next time you want to help somebody, کیونکہ ایسے نہ ہو کہ آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بلکہ اور مشکل میں پڑتا جائے جسٹ بیکاز آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں تھیں. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گی پھر کرنا کیا ہے, واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو شوڈ ڈو اینڈ یو کین ڈو, تاکہ وہ ایک ایموشنل بانڈ جو ہے یا ایموشنل سپورٹ جو آپ آفر کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف آپ آفر کریں پر دوسرا بہت اچھی طریقے سے ریسیو بھی کریں. تھینک یو.